السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے بڑے موضوعات میں خفیہ ملاقاتیں، ایران کی مخالفت اور سیاسی انجینئرنگ۔ سب سے پہلے رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس حوالے سے کیا قانونی نقطہ نظر اپنانا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ پس پردے کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 16 مارچ 2026 اور مارچ اپنے اختتام پیر کا دن ہے۔ جو اب اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ عید سے پہلے کی چھٹیاں ہیں۔ آج ایک تو 27ویں رمضان المبارک، اس کی پوری قوم کو مبارک ہے، اور آج امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی اور آج شاید ليلۃ القدر مل بھی جائے۔ ساتھ ساتھ جو تکلیف دہ بات ہے آج جو واقعہ ہوا، لیکن دوسری طرف جو ایران کے اندر حالات چل رہے ہیں، اب سوچنا پڑے گا، یعنی ہمیں یہ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ اور میں بار بار ذکر سورہ مائدہ کا کرتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اور شاید ہم سمجھ بیٹھے ہیں کوئی ہم سیاسی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے اس آیت کو بار بار پڑھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے۔ لیکن اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے رحیم یار خان کے اندر، رمضان کے اندر بڑا دکھ دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، سچی بات ہے۔ اس میں نے بھی تیار کر لی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سب کو میں لکھ رہا ہوں، اور میں نے اخباری پھر بین الاقوامی دنیا میں انٹرنیشنل کنونشن کے آئے ہیں، پاکستانی حالات اور واقعات کے بڑی محنت کی ہے اس میں۔ اچھا، لوگ مجھ سے بڑے کہتے ہیں یار یہ تم دیکھیے، میں دوسری بات بتاؤں نا، میں روزانہ کوئی نہ کوئی سن رہا ہوتا ہوں، لوگ صرف میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار خدا رہا میں اس لائق نہیں ہوں، میرا تو کام ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا ہے بھائی مفاد عامہ میں ایشوز کو اٹھانا۔ میری آج اگر رب پاک نے عزت دی ہے، اگر شہرت دی ہے، تو مین وجہ یہی ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ اور یہ عمران خان صاحب کی بات بھی میں بتاتا چلوں گا، بار بار میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، میرا کام تذکرہ کرنا ہے اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مقصد بڑا واضح ہے، میں کچھ زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہاں 5 ایشوز بڑے اہم ہیں۔ اسٹیمپ پہ دکم، یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ کہاں تھی انتظامیہ جب اتنا بڑا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے، وہاں انتظامیہ ہونی چاہیے، اور بے نظیر انکم سپورٹ اگر آپ جانے نہیں، یہ بھکاریوں والا کام ختم کر دیں یار، ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے دیں، عزت کے ساتھ دیں، یعنی یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ بار بار میں ذکر کرتا ہوں، اور عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے، دیکھیے اصل کریڈٹ اس کا بے نظیر صاحبہ کے نام سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ ان کو جاتا ہے۔ پھر احساس پروگرام، ہمیں جنجوں میں نہیں پڑھنا کہ کس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا، چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن یہ ظلم تو نہیں نا، آپ نے وہ 13,000 کی خاطر کتنی جانیں، ابھی تو جانے سی طرح رپورٹ ہی نہیں ہوئی، ہمارا میڈیا باعث ہو چکا ہوا ہے، اخباری خبریں بڑے کم ہیں۔ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، صرف ایک اے پی کے اندر یہ خبر آئی ہے، صرف اے پی کے اندر، اور باقی خبر میں نے کسی چینل پہ نہیں دیکھی، جب فیس بک پہ چند چیزیں دیکھی ہوگی۔ یعنی حالات کیا ہو گئے یار، یعنی ہم کے اتنا کنٹرول ہو گئے یار۔ سوشل میڈیا اگر یہاں نہ ہو تو کیا بنے، وہاں آپ کو ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، کسی نے جہاز کا پوچھ لیا، اور وہاں، اور آپ غور کریں جہاز کی ڈیٹیلوں کے حوالے سے میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں، میں نے اس پہ بھی کہا تھا، میں نے جو بنیادی طور پر جہاز جہاں کھڑا تھا گانا کے اندر، میں نے اس کے حوالے سے پاکستانی ایویشن کو 3 خط ہیں، اور میں مختلف اداروں کو لکھ رہا ہوں، اور میں ڈیٹا لوں گا سر۔ ابھی تو فی الحال آپ کے سامنے یہ میں نے معاملہ رکھا۔ اب اس کی ایک تو کمیشن بنانے کی طرف، دوسرا دراج مقدمہ کے حوالے 302 کا پرچہ ہونا چاہیے، وہاں کی انتظامیہ دیکھیں نا، 7 AD کا پرچہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اگر یہاں کہا جائے، یہاں تھوڑا سا، یعنی یہاں پر اور یہاں اپنا تھوڑا سا سانس بھی اگر آپ نے زیادہ لے لیا تو یہاں 780 کا پرچے ہو، جس دن آپ یہ پرچے درج کریں گے نا، پھر یہ حال نہیں ہوگا جب براہ راست، اور اس میں قتل کی ذمہ داری ہے مقامی انتظامیہ کے اوپر بھی، اور میں تو چاہوں گا کہ اس کی اپر لیول کے اوپر بھی، یعنی اوپر لیول کے اوپر تک یہ بات جائے اور وہاں تک لے کر آئے ان ساری باتوں کو۔ تذکرہ اور ذکر میرا کام ہے کرتے رہنا، دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے، اندراج مقدمہ کی بات کی ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو میں نے یہاں اٹھائے ہیں، اور امید بڑی ہے ہونا تو دیکھیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، قحط و رجال یہاں ہیں، ہماری عدالتیں اس طرح سے انفورسمنٹ نہیں کر پا رہی، آئینی بینچ یہاں بنے نہیں ہیں، میں شوٹ ڈال کے رہ گیا ہوں۔ بہت ایک سینئر وکیل تھے، میں نے ان کو کہا، انہوں نے ایک ناامیدی کی بات کی کہ کسی نے پوچھا ان سے، یہ بڑے کرتا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے نظام، جب وہ بنا کے دیا اور کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ خدا رہے کہ عدالتیں ہیں، ان کو بچا رہنے دیں، یہ اس ملک کی بقا کی باتیں ہیں، میں اس ملک کی بقا کی باتیں کر رہا ہوں۔
विंसेस्टर का लफ्ज याद रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ समझने के लिए तैयार, इन सियासी जमातों में शर्म से डूब मरने का मकाम है कि सिर्फ अपने चंद टकों की खातर या चंद अपने मफादात की खातर इन्होंने क्या हाल कर दिया है। ईसाई ने पाकिस्तान 77 की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। तज़किरा जिक्र बार बार करना ही मेरा काम है, और इंशाल्लाह सुबह जो है ना ये मामला टेकअप मैं कर रहा हूँ। सर, आपने मीडिया की मुनाफिकत का पर्दा चाक किया। ये नेतन्याहू के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन ये इतना अफसोसनाक वाकया, उस पर मीडिया चुप है। देखिए ये बड़ी तकलीफ दह बात है, और याद रखिएगा मेरा, मैं तो आवाज उठाता रहता हूँ, सच है या झूठ है, जो मर्जी हो, लटका दें उल्टा, जो मर्जी कर लें। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। आवाज तो उठाए ना आप। यानी ये नेतन्याहू है ना, यानी आज देखे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की मैंने आज वो कोट की, उन्होंने कहा पाकिस्तान इस नजरिए की बुनियाद पर बना है, जहां इसराइल एक नजरिए की, पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर बना है, आपको उसको तस्लीम नहीं करना। अब वो नेतन्याहू की यहाँ तस्वीरें चल रही हैं, उसका झंडा चल रहा है। आप अब जरा गौर करें कि वो पीछे है क्या, वो मुसलमानों की लाशों पे है यार। और आप यानी इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसकी तस्वीर चल रही है। अब और एक तबका जो है वो जनाब मीटिंग्स का और इसकी इस्लाह, और एक देखिए एक तस्वीर का एक और पहलू भी है कि हम जगह बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मैंने एक बात बड़ी वजाहत के साथ एक की, और वो समझ नहीं है उस बात को। देखिए आज खलीजी ममालिक में जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह हो रहे हैं, वो ईरान को भी आप एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? ईरान तो नहीं है बेनिफिशियरी इसका। इसका बेनिफिशियरी यकीनन अमेरिका और इसराइल है। वो कैसे? तो वो गजा में आपने डेवलपमेंट कर दिया, गजा में बनाना है, तो गजा को सेव कर देगा ना, यहां से जितना पैसा निकलेगा वो कहां जाएगा? वो सारे के सारे जाकर गजा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी अब आने वाले दिनों में दुबई को बहुत बड़ा झटका है, जो छोटा झटका नहीं है दुबई का। दुबई का वीजा तो मुश्किल हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी दुबई के लिए, बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, बहुत मसाइल पैदा हो गए। और दुबई और यहाँ हालात आपको ये समझने, हम समझ नहीं रहे इन चीजों को, हम समझे इन चीजों को। और यहाँ पे बड़ी रेलिवेंट एक बात उठाई, और हमारा काम रेलिवेंट बात उठाते रहना, यहाँ जिक्र करते रहना। और इसमें जो मर्जी कहें, जिस तरह मर्जी कहें। और वो मौलाना तारक जमील की बात को देखिए, मैं मेरी जहां तक बात है, मेरा अपना एक नुक्ता नजर अहले तशरीह के बारे में और है, मैं ये कहूँ कि अहले सुन्नत व जमात, अहले हदीस, देवबंद आने का अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन ये लड़ाई फिरका वारियत के अगेंस्ट नहीं है, हमारी आपस में लड़ाई हो रही है, और ये हमें बचना है। यहाँ ये जो फिरका वारियत की लड़ाई से हमें दूर रहना है। वहां तो उसको अगर ईरान पे हमला हुआ तो मुसलमानों की वजह से हमला हुआ है, वो कोई फिरका वारियत की वजह से हमला नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। गौर करें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब शहादत दी, अगर इतनी सी बात होती तो कंप्रोमाइज हो सकता था, लेकिन नहीं की। दीन हुसैनियत है, और यहाँ भी, और हुसैनियत का दीन जिंदा रखने के लिए वो ये छोड़ दे, मेरा रब जाने का क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कौन होता हूँ फैसले करने वाला। लेकिन एक बात तो देखें, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जिंदगी में ये बातें जो है ना मनसूब चली आ रही हैं, कही जा रही हैं, कि दो फिरके जो है वासले जहन्नम, जो हद से ज्यादा मुझसे प्यार करेंगे और जो मुझसे बोझ रखते होंगे। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नबी नबी आखिरी ज़मा आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो तौबा नौजुबिल्ला अपना इसमें कोई ऊंच नीच करते हैं, या इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई नबी, हम जब फितने तो आने आपको आने वाले वक्त में बड़े होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, लेकिन वो एक ही बात है, हजरत इमाम महदी का ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना है, और वो उम्मती आका है, तो जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना है। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ आपको समझ आती रहेंगी। सर, हमारा अगला मौजू ये है कि एक सीनियर सहाफी के जराये से ये बात सामने आ रही है कि कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। तो आप उन मुलाकातों को किस नज़र से देखते हैं, या इस बात में कोई सदाकत है? अच्छा, नहीं मैं है? शायद इस बात में सदाकत ना मानूं, लेकिन नई मशरफ भट्ट भाइयों की तरह से है, वो जो खबर निकाल के लाता है ऐसी नहीं खबर होती है, ठीक है ना जी। और वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी, देखिए बाद अहम शख्सियात से मुलाकात अगर हो ना, वो वजीर आला है, तो मुलाकातें तो होती रहती हुई। और आखिरी खुफिया मुलाकात वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के फाटा हाउस में हुई थी, और पैगाम दिया गया था कि अगर इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला महदूद रखा जाएगा तो बामी ताउन के मामला ज्यादा आसान हो जाए। और इस हवाले से तनाजर में गुज़श्ता हफ्ते खुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी अलीमा खान के कहने पर नहीं हो सकी। अब ये बातें देखो ना, वो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, खान साहब को तो पता है इस बात। और ये भी कहा है सुहेल का अफरीदी की मुलाकात अब तक चलान वजह से चलान भी जमा नहीं, हालांकि वो क्या केस है, कोई भी केस नहीं है। वो जो रेडियो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें हो रही है ना, वो आप उनको समझे मुफाहमत। देखिए इमरान खान साहब ने अभी तक ना झुका है, ना वो झुकेगा।
کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، آئندہ بھی کھڑا رہے گا۔ عمران خان ان چیزوں کی طرف نہیں آنا، یہ میں بتا دوں، مجھے بھی اندازہ ہے، میں بھی ملتا رہا ہوں، اب میری ملاقات نہیں ہوتی تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عمران خان کوئی ذرا سا بھی راستہ نہیں دے گا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ خواب ہے، خواب دیکھتے رہے۔ خواب دیکھنے سے کس نے منع کیا آپ کو؟ کس نے روکا؟ کوئی روکتا آپ کو خواب دیکھنے سے؟ تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہیں گی یار، سلسلہ چلتا رہے گا آپ کا، آپ اسی طرح ہی دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، صحیح ہے نا جی؟ اور لیکن چیزوں کو اگر آگے لے کے جانا ہے نا تو اس ملاقاتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں 4 سال پورے ہو چکے ہیں، عمران خان کو جون سال پہلے آنا ہے، وہ کتنا کھینچیں گے، کتنا لے کے جائیں گے؟ اب ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح، جن کی بھی کوشش ہے کہ وہ ریکنسلیشن کی طرف چیزیں اپنی جگہ پہ واپس آئیں۔ ایکسیڈنٹ ریئیکشن آر ایکول، نیوٹن تھرڈ لا ہے، لاسٹیسٹی۔ آپ نے اتنا کھینچ دیا ہے اس کو، اب واپس بھی تو لانا ہے نا اس کو، واپس نہیں لائیں گے تو یہ پھٹ جائے گا، یہ پھر آپ ایسی جگہ جائیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ سکے۔ سر دشمن کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایران کے مخالف کھڑا ہے، تو کیا اس بات میں کوئی حقانیت ہے؟ دیکھیں میں شاید اس بات کو، میں نہیں اتفاق کرتا اس بات کو، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں جو مرضی کے دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا ہے آپ کو، اگر ایران فتح ہوتا ہے، ایران میں امریکہ یا اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا نقصان سعودی عرب کو بھی ہے، پاکستان کو تو ہے ہی ہے، اور وہ بھارت میں تو خوشیاں منا رہے ہیں، اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، وہ وہاں اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے۔ اور افغانستان میں پیچھے جب وہ آئے تھے، جب اور افغانستان میں جب اتنی کنسٹرکشن چل رہی تھی اور انڈیا کا بڑا رول ایک تھا چابہار کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں کے کانٹیکس کے حوالے سے بھی، لیکن یہ میں مشکل ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اندر خاندے وہ جو باتیں جو مرضی کرتے رہے، ٹریڈ اپنا اور وہ جو وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ جنگ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ اب یہ باتیں ساری اس طرح کی کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو اپنا فیس سیونگ بھی کرنی ہے، باقی بھی چلنی ہے۔ اب میں یہ شاید بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سعودی عرب اس طرح کا کس طرح چاہے گا۔ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو یہاں کہیں نہ کہیں اکٹھے ہونا کہاں گیا ہوا صحیح، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا ملی تھی سب کے سامنے، شاہ فیصل نے بھگتی، شاہ اردو نے چکی، قدر قذافی نے سنی، لیکن اس وقت کتنے بڑے لیول میں سے لیول پہ تھا۔ اب تو عمران خان نے یہ بات کی تھی نا، تو عمران خان بھی بھگت رہا ہے، تو یہ میں شاید یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن باتیں ہو رہی ہیں ایسی، اور وہ آپ روک نہیں سکتے کسی کو بھی، اگر وہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل کا۔ سر مریم نواز اور نواز شریف کے آج واقعی سرخرو ہو گئے یا عدالتی فیصلہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہ آپ بیسیکلی چودھری شوگر مل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں نے اس پہ نا ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ ہی نا پرویز بٹ صاحبہ نے کیا تھا، تو میں نے اس کے کانٹیکس میں نا میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کو، اور وہ اس کا ٹویٹ پہ چلا دیجیے گا۔ اگر کوئی کیس واقعی جھوٹا یا بدنیتی پر مبنی ہوگا تو سب سے پہلے اس معاملے کو سامنے لایا جانا چاہیے، ایسے مقدمہ کو خاموشی سے واپس لینے کی بجائے اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور جن افسروں نے بدنیتی یا سیاسی دباؤ کے تحت کیس بنایا ہو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ تو میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، اس طرح سے صاحب کے نظام کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے اور عوام کا اعتماد بھی قائم رہ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو احتساب کا نظام کو ایک مذاق بنا دیا، جب بھی کوئی نئی حکومت آتی تو اپنی ترجیحات کے مطابق نیب اور دیگر ریاستی اداروں کو استعمال کرنے لگتی ہے۔ احتساب کا عمل قانون اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، مگر اکثر اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیب پہلے کیس بنا دیتا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ طرز عمل نہ صرف انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے بلکہ اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور میرا موقف اس کا بڑا واضح ہے کہ جب نیب کسی کے خلاف مقدمہ بنا دے تو بعد میں مرضی سے بند کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مقدمہ کو عدالت کے سامنے رہنے دیں تاکہ عدالت شواہد اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اور ماضی میں پاناما کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ نیب نے آگے کاروائی سے گریز کیا، اور اگر ہر حکومت جو ہے آنے اور جانے کے ساتھ کیسز بنے اور پھر واپس لے لے تو احتساب نہیں بلکہ اداروں کا مذاق ہے اور عوام کے اعتماد کے ساتھ کھیل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے اب یہ بات تو دیکھا نا، میرا کام تو بڑا واضح تھا، میں نے تو اس لیے باقاعدہ ٹویٹ کیا، میں نے کہا یہ مذاق بنا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جو سرخرو ہو گیا، یعنی وہاں بیٹھے نمبر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کس بات کے نمبر جی؟ یعنی اگر پوچھا جائے وہ بھائی کس بات کے نمبر بنا رہے ہیں آپ؟ کیا ایسا کیا ہے؟ کیا ایسا تیر مارا ہے آپ نے جو آپ نمبر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اور وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد ہے مریم نواز کی اپنے 7 کروڑ کی ذرا ضمانت دی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر، وہ لگا تھا کیس، اب الٹیمیٹلی کہہ دیا تھا نیب کی عدالت میں جائیں، صحیح ہے نا جی؟
اور دلائل مکمل ہو گئے ہیں. جاوید ارشد بھٹی نے ایڈوکیٹ نے دلائل دیے تھے مریم کی صفدر کی طرف سے, اور انہوں نے کہا جی اب ذرا سننا ہے یہ کہ جو ہے نا چودھری شوگر مل تفتیش بند ہو چکی ہے, انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد نیب کا دائرہ اختیار ختم ہونے پر انکوائری بند کی گئی. بند کرنے کی کیا, میرا چھوٹا سا سوال ہے, دائرہ اختیار نہیں ہے تو آپ بھجوائیں, جس طرح توشہ خانہ میں کیا تھا, توشہ خانہ میں تو یہ کیا تھا, یہاں کیوں نہیں یہ کیا؟ سوال نہیں ہے, جواب ہی ہے, باتیں ہی ہو رہی ہیں, سنتا رہا کرے باتیں یہ ہوتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا جی. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جب یہ واپس ہوگا تو 7 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے نا ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں جو پڑا ہوا ہے نا 7 کروڑ روپیہ, وہ پھر واپس مل جائے گا جی. سر ڈکی بھائی کے بعد بگ برادرز نے کیا چودھری صاحب کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیا؟ دیکھیے چودھری ہمارا دوست ہے اور میرا اس سے بڑا تعلق ہے. آپ کو پتا ہے ایف آئی آفیسر ون وے اور دیگر کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہوتے رہے ہیں, اور وہاں ضمانت تو ہونی تھی, ایک عرصہ تھا, ٹائم ہو گیا تھا. اب بگ بردر جب آ گئے ہیں تو چیزیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, پھر کیس کوئی نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا ماضی میں ایسا ہی رہا ہے, جب کیس بنتے ہیں پھر کیس واپس ہوتے ہیں, یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. وہ ریکوری کی بات کریں, وہ جو پیسہ تھا وہ پیسہ انہوں نے کہنا کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن اب ان کو جیل میں اور کیسے رکھنا تھا, جیل میں تو آپ رکھ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے اس بگول کچھ نہ بول, عدالتیں کیا کریں اس میں, ٹھیک ہے. جب کمزور اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے اور آپ بنیں گے, اور وہ یاد ہے آپ کو پتا ہے ایف آئی اے نے کیا ظلم اور زیادتیاں کی, پیکا کے تحت ایون ادروائز بہت ظلم اور زیادتی کی ہیں. پھر مظلوم کی آنکھ تو لگتی ہے. یہاں کہیں نہ کہیں چوئی سرفراز یا باقی دوستوں کے کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے, ان کو یاد رکھیے گا. وہ میرٹ شیرٹ کچھ نہیں, جتنی زبردست ڈیوٹی انہوں نے دی ہے, جتنا زبردست کام انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیا, وہ شاید کوئی اتنا آفیسر نہ کر سکتا. لیکن مظلوم کی آج جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے فائدے دیے ہیں یا کیا دیے ہیں. تو اس لیے آپ اس گول کچھ نہ مول کی باتیں سنتے رہا کریں آپ. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز نے کیا واقعی تاریخ رقم کر دی یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں اب یہی تو ہے نا, ایک جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی, میں نے اس وقت 6 کام کہے تھے. میں نے کہا تھا نیب کو بالکل فارغ کر دیں گے, ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی, ای سی ایل میں سے نام نکلوائیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور فنڈ تقسیم ہونے کی بات ہوگی, الیکشن کمیشن مرضی کا ہوگا. دیکھیں اب میں نے اس وقت باتیں کہی تھی, اور یہاں بھی اب کیا ہے, آپ کو یاد ہے وہ اس میں ترمیم کی ہے, وہ فریکشن کے حوالے سے بات کی ہے, کوئی اتنی فریکشن ہوگی, وہ فریکشن والی بات جو ہے نا وہ اب فریکشن ہی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں کیا ہو گیا, اب یہاں جو بڑی بات ہے, یہ وزیر داخلہ جو ہے نا جال اور دیگر کے خلاف اور کہا کہ تحقیقات کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دے دی ہے, انکوائری ختم کرنے کا حکم دیا. عدالت نے مارکس دیے کہ ترمیم شدہ قانون کے بعد یہ معاملہ اب نیب کے اختیار میں نہیں آتا, کیونکہ اب نیب صرف کم از کم 500 ملین روپے کی بدعنوانی, اور 50 کروڑ کی بات ہو رہی ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سنیپ سکھر نے آمدن سے زیادہ ساسوں کے بنایا ہوا تھا, اور 15 نومبر 2022 کو یہ تحقیقات ختم کرنے کی سفارش کر دی تھی. سنیے گا 15 جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گرائی, اور میں نے اس وقت کہا تھا, نیب نے کہہ دیا تھا, ریجنل بورڈ میٹنگ کے تحت کی سفارشات ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جو آئی گئی تھی, تاہم اس پر کوئی کارروائی نہیں. اور عدالت میں اہم ریمارکس میں قانون کے مطابق نیب کو انکوائری اور تحقیقات مقررہ مدت میں مکمل کرنی چاہیے, مگر اس کیس کے اندر 2017 سے تحقیقات جاری ہیں, اور 9 برس کے درمیان کوئی بھی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ سکا, اور جس بنیاد پر ریفرنس دائر کیا جا سکے. اب یہ سارا بدلی تھی کے ذمہ میں جو مرضی آپ اس کو کہیں, لیکن سمجھ جائیے گا, سمجھ میں یہی کہوں گا. لیکن عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھنا چاہیے. اگر اعتماد اٹھ گیا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. یہ نہ ہو جائے لوگ اپنے ہاتھوں میں انصاف لینا شروع کر دیں. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.